الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل الحمدللہ. حال. الحمدللہ. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے پچھلا ریویژن کیا ہوگا، تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اپنے ریمائنڈر لے کے اور پھر آگے اپنی کتاب کو اسٹارٹ کرتے ہیں. حامل قرآن کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے؟ تو صاحب قرآن جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم سے ادب سیکھتے ہیں اور اپنی ذات کی تربیت کرنے کے لیے حریص ہوتے ہیں کہ اس کی عبادات اور معاملات علم و فقہ، کتاب و حکمت کے مطابق ہو جاتے ہیں. جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو عقل کو حاضر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا لازم یا فرض کیا ہے کہ میں اس حکم کی اتباع کر سکوں. تو ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کب میں دوسروں سے بے نیاز اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھوں اور اس کی رضا پا سکوں. اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ کب میں متقین، احسان نیکی کرنے، توکل کرنے، خاشعین، صابرین، صادقین، اللہ سے ڈرنے والوں سے، اللہ سے امید کرنے والوں میں سے شمار ہو جاؤں. تو وہ ایسا سوچتے ہیں. کب میں دنیا سے زہد اور آخرت کی طرف رغبت کروں، اور کب میں گناہوں پر توبہ اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کو پہچانوں. تو یہ ان کے ایم ہوتے ہیں. وہ یہ ایم رکھ کر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ کب میں توکل کر لوں، کب میں خاشعین بن جاؤں، صابرین بن جاؤں، صادقین بن جاؤں. تو جہاں جہاں بھی صبر کی آیت آتی ہیں پھر وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ ایسا کون لوگ کر سکتے ہیں اور کن کن مواقع پر کیا جا سکتا ہے، اور کب میں خاشعین بن سکتی ہوں، اور کب صادقین بن سکتی ہوں، اور کب میں متقین بن سکتی ہوں. قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر کے لیے آیتیں رکھی ہیں. پھر کب میں وہ سمجھوں گا جو میں پڑھتا ہوں. سب سے بڑی بات کہ جو ہم پڑھتے ہیں کیا وہ ہم سمجھتے بھی ہیں، اور اپنی نفس کی خواہشات پر غلبہ پاؤں گا. اور کب میں اللہ کی ذات کے لیے ہر طرح کا جہاد علمی اور عملی کا حق ادا کروں گا. اور کب میں اپنی زبان اور نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کروں گا. اور کب میں اللہ عز و جل سے حیا کروں گا جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. اور کب میں اپنے عیوب، بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح اور نفس کا محاسبہ کروں گا. تو وہ ایسا سوچتے ہیں. تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. میں اللہ کی خاطر لوگوں کی خیر خواہی کب کروں گا، اور اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کب کروں گا. اپنی آرزوؤں کو کب کم کروں گا، اور اپنی موت کے دن کی تیاری کروں گا کب. اور مجھے نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے گی، اور میں اپنی قبر کو کب آباد کروں گا. حشر، اس کی سختیوں کے بارے میں سوچوں گا کب.
اور کب میں سوچوں گا کہ میری اپنے رب کے ساتھ تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں؟ کیا ہم بھی ایسا سوچتے ہیں اپنی تنہائیوں کی ٹائم میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارے کیا مشاغل ہوتے ہیں؟ میں لوٹ کر جانے کی جگہ میں کب غور و فکر کروں گا اور اس چیز سے ڈروں گا جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا ہے، یعنی جہنم کی آگ، اس کی گہرائی، اس کا طویل غم سے جہاں ان کا کھانا بد ذائقہ اور پینا کھولتا ہوا پانی ہے، جہاں نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ہی ان پر رحم کیا جائے گا۔ اس وقت ان کو کوئی ندامت، کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ اس وقت ان میں سے کوئی حسرت اور افسوس سے یہی کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو وہ ایسا ہی سوچیں گے اس وقت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا سوچنے پہ مجبور نہ کرے، اور ہم جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو اصل عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرے، اپنا سخت محاسبہ کرے کہ ہم ایسا محاسبہ کرتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا ہے۔ دیکھیں ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں نہ صرف ہم علم حاصل کر لیں اور پھر عمل نہ کر سکیں۔ تو جو کچھ بھی پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہم اجعل اعمالنا کلها صالحہ وجعلها لوجهک خالصہ ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اپنے سارے عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیں خالص کرنے ہیں۔ تو آ جائیے، ہم نے ابھی تک 2 نکات ہم نے اس مقدمے کے پڑھ لیے تھے۔ تو اس مقدمے میں اصل مقصد کے بیان سے پہلے جو مصنف ہیں انہوں نے 5 نکات بیان کیے تھے، جن میں سے پہلا مسئلہ قرآن پر ایمان لانے کا وجوب تھا، اور دوسرا مسئلہ اللہ کا قرآن کو آسان بنانا۔ یہ 2 ہم کور کر چکے ہیں، اور ان دونوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت نئی نئی باتیں سمجھی اور اس پہ غور و فکر کیا اور تدبر کیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے بھی کیا ہوگا۔ آج ہم تیسرا مسئلہ پڑھیں گے، قرآن کو ترک کر دینا اور اس سے روگردانی کرنا۔ تو آ جائیے بسم اللہ کرتے ہیں استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ۔ آپ لوگ سب اپنے لیے عمل کے پوائنٹ لکھیں گے، اور جن لوگ کے پاس کتاب ہے وہ اپنے سامنے کتاب کھولیں، اور جن لوگ کے پاس PDF ہے وہ PDF کھولیں سہولت کے لیے، کیونکہ یہ ایک عربی کی بک ہے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کتنی زیادہ آسانیاں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے نا۔ تو ہمارے پاس عربی کی ٹرانسلیشن بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر آپ اور مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آ جائیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، حجر القرآن والاعراض عنہ، قرآن کو چھوڑنا اور اس سے منہ پھیر لینا، اعراض برتنا، بے توجہی کرنا۔ شک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ من حجر قومہ ھذا القرآن، شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وذلك ان المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، اور یہ اس طرح کے مشرکین قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ اس کو سنتے تھے۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور مچاؤ، غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وقال الذین کفروا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وَكَانُوا إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی، اکثر اللغط والکلام فی غیرہ، تو وہ کثرت سے اس میں شور مچاتے اور اس کے علاوہ باتیں کرتے، حتی لا یسمعوہ، یہاں تک کہ وہ اس کو سن نہ سکتے. فہذا من ہجرانہ، تو یہ اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اور اس کو توجہ سے نہ سنا جائے تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. یعنی آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور باتوں میں مشغول ہو گئے. وَتَرْكُ عِلْمِهِ وَحِفْظِهِ، اور اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا حفظ کرنا چھوڑ دینا. أَيْضًا مِنْ ہجرانہ، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. وَتَرْكُ الْإِيمَانِ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ مِنْ ہجرانہ، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنے کو چھوڑنا یہ بھی اس کو چھوڑنے میں سے ہے. وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ، اور اس کے تدبر کو چھوڑ دینا. وَتَفَهُّمِهِ، اور اس کے سمجھنے کو ترک کر دینا. من ہجرانہ، یہ بھی ہجران میں سے ہے، چھوڑ دینے میں سے ہے. وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل کرنا چھوڑنا. وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ من ہجرانہ، اس کے احکامات کی اطاعت کرنا اور اس کی تنبیہات سے نہ بچنا، یہ بھی ہجران میں سے ہے. وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف پھر جانا. من شعر او قول، خواہ کوئی شعر و شاعری ہو یا قول کلام ہو. او غناء، یا گیت گانا ہو. او لہو، یا کھیل کود ہو. او کلام، یا کوئی اور کلام ہو. او طریقت، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو. مأخوذۃ من غیرہ، جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اخذ کیا گیا ہو. من ہجرانہ، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. یعنی قرآن کو پڑھنے کا وقت نہ ہونا، سمجھنے کا وقت نہ ہونا اور دیگر مشغولیات میں لگے رہنا، یہ بھی ترک قرآن میں سے ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ دن بھر کام کاج کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کرتے ہیں، یا تو ٹی وی لگا لیتے ہیں. اب تو ٹی وی بھی کام لگتا ہے، اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھ کے یا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس پہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کچھ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آؤ تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، کام بہت ہے، مشغولیت بہت ہے. تو کیا واقعی ان کے پاس عذر ہے؟ کیا یہ مصروفیات واقعی اتنی ضروری ہیں کہ جس میں سے ایک دن یا 2 دن بھی نہیں نکل سکتے کہ کچھ وقت قرآن کے ساتھ بھی گزارے؟ صبح تلاوت کر کے نہیں نکلتے کیوں؟ بہت سے لوگ صبح گھر سے نکلتے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ جلدی ہوتی، وقت نہیں، گاڑی جلدی آ جاتی، ٹائم پہ دفتر پہنچنا ہے، ٹائم پہ اسکول پہنچنا ہے. گھر والیاں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوتی؟ کیونکہ دیر سے اٹھتی ہیں اور سیدھی کچن میں چلی جاتی ہیں کیونکہ وقت نہیں. تو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے وقت ہے، ایک قرآن کے لیے وقت نہیں. اور اگر دن کا آغاز قرآن سے نہیں تو پھر دن میں برکت کہاں سے ہوگی، عمر میں برکت کہاں سے ہوگی، باقی کاموں میں برکت کہاں سے ہوگی. وَوَبَّخَ اللَّهُ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَدَبُّرِ كِتَابِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبیخ کی ہے، ڈانٹا ہے اور انکار کیا ہے ان کا جو اس کی کتاب کے تدبر سے اعراض برتے. وَقَدْ جَاءَ مُوَضِّحًا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سی آیات میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے كَقَوْلِهِ تَعَالَى، یعنی یہ بات بہت سی آیات میں واضح کر دی گئی ہے. افلا يتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو كان من عند غیر اللہ، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلم يدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا.
ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ان ساری آیات میں کس سے خطاب ہے؟ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ مشرکین، اہل مکہ، جن کی طرف قرآن بھیجا گیا تھا کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر. وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظیم فی آیات کثیرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مذمت کی ہے المعرض، منہ پھیرنے والے سے، عن هذا القرآن العظیم، اس قرآن عظیم سے، فی آیات کثیرۃ، بہت سی آیات میں، یعنی جو کوئی اس قرآن سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو قرآن ہی میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، تو اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے اعراض برتا، منہ پھیر لیا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو اس سے یعنی اس قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض برتے گا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ گزران ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومعلوم ان كل من لم يشتغل بتدبر آیات هذا القرآن العظیم، اور معلوم ہے یہ بات کہ جو کوئی اس قرآن عظیم کی آیات کے تدبر کے ساتھ مشغول نہ ہوا، جس نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا، ای تصفحها، یعنی ان کو پڑھنے میں، تصفح صفحہ پلٹنے کے لیے آتا ہے، پیج تھرو کرنا، ریڈ کرنا مراد ہے. وتفہمها، اور اس کے فہم میں، وادراک معانیها، اور اس کے معنی کو جاننے میں، والعمل بها، اور اس پر عمل کرنے میں، فإنه معرض عنها، تو وہ دراصل اس سے اعراض برتنے والا ہے. یعنی جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کے معنی کو نہیں جانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ دراصل اس قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہے. غیر متدبر لہا، وہ اس پر تدبر نہیں کر رہا. فیستحق الانکار والتوبیخ المذکور فی الآیات، تو وہ مستحق ہے انکار اور ڈانٹ کا جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے. ان کان اللہ آتاہ فہما، اگر اللہ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، یقدر بہ علی التدبر، جس کے ذریعے وہ تدبر پر قادر ہو سکتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ تدبر کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی تدبر نہیں کرتا، تو ایسا شخص پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے والی مذمت اور ڈانٹ کا مستحق ہے. یہ ساری آیات انہوں نے یہاں پر اکٹھی کر دی ہیں.
یعنی مفہوم یا خلاصہ کیا ہے بات کا کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اس کو وسائل عطا کیے ہیں، اس کو علم عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ذہن، دل، دماغ، اوقات اور صلاحیت کو قرآن سمجھنے میں نہیں گزارتا، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن سے اعراض برت رہا ہے. اور اعراض برتنے والے کے لیے جو ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی اوپر آیات میں جو بیان ہوئی ہے وہ اس کے لیے بھی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہماری بہت سی پریشانیوں اور غموں اور دکھوں کا جو سبب ہوتا ہے وہ اس قرآن سے اعراض ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم پھر بھی قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن سے علاج نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے اپنے دکھوں کا مداوع نہیں کرتے. تو اعراض برتنے کی کچھ اقسام ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں. نمبر 1، اس کو نہ سننا نہ اس پہ ایمان لانا، جیسے وقال الذین کفروا لا تسمعوا ھذا القرآن. نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا، جیسے وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر وہ رات کو پڑا سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی ایک خواب میں کہ وہ سر کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ پتھر لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا ہے. پھر وہ پتھر پھینکتا ہے اور دور چلا جاتا ہے، جب تک وہ پتھر واپس آتا ہے سر درست ہوتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی سزا دکھائی گئی کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہو اور وہ نمازیں چھوڑ کے سوتا رہتا ہے، صبح فجر کی نماز قضا ہوگی، رات عشاء پڑھے بغیر سو گئے، تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. تو قرآن پڑھ کر سب سے پہلے عمل ضروری ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اس کو حاکم نہ بنانا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے، یعنی منافقین. پھر چوتھا ہے اس پر غور و فکر نہ کرنا، نہ اس کا فہم حاصل کرنا. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پانچواں ہے اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، یعنی قرآن کو شفا کا ذریعہ نہ بنانا. امام ابن قیم کہتے ہیں دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں اس کے ساتھ شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، بس کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور قرآن سے علاج نہ کرنا. یعنی دل کی بیماریاں کون کون سی؟ غم، دکھ، حسد اور بہت سے پریشانیاں جو دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، پکڑے ہوئے ہوتی ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. گھروں سے برکت اٹھ جانا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، چاہے بہت بڑا محل ہی کیوں نہ ہو. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، جنات وہاں پر اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ان کے خلاف شکایت کریں گے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے لازم ہے کہ اس قرآن میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور قرآن کا اصل مقصود بھی یہی ہے. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو، دل کی نگاہوں اندر والی، اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دیا جائے، یعنی دل سے پڑھا جائے اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنے تمام فکر کو یکجا کر لیا جائے. اور قرآن کو اتارنے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. یاد رہے گی یہ بات ان کی، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. کیونکہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو قرآن میں اس سے ہدایت طلب کرتے ہوئے تدبر کرتا ہے
حق کا راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. جو قرآن میں اس سے ہدایت طلب کرتے ہوئے تدبر کرتا ہے، حق کا راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. بنو اسرائیل نموذج. بنو اسرائیل ایک نمونہ ہے اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا. ان معظم الآیات التي وجہت الی بنی اسرائیل، بہت سی آیات جس میں بنی اسرائیل کو متوجہ کیا گیا ہے یا بنی اسرائیل کی طرف ان کا رخ کیا گیا ہے یا بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. وَآتَبَهُمُ اللَّهُ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وَأَدَانَهُمْ بِهَا، اور ان کے ذریعے ان کو کنڈیم کیا ہے، دنا دروب سے نا، اور ان کو کنڈیم کیا ہے. کانت مرتبطتاً بتلاوتہم الکتاب، وہ آیات زیادہ تر ان کے کتاب کے پڑھنے کے ساتھ مرتبط ہیں، ان سے متعلق ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن باتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان آیات کو اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ان کے کتاب سے متعلق آیتیں ہیں. لِأَنَّهُمْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ، کیونکہ انہوں نے اس کے حروف کو تو قائم کیا، برقرار رکھا، لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا، اس کے معنی کو چھوڑ دیا، اس کے عمل کو چھوڑ دیا. قال تعالی منکرا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے، ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی تم کتاب پڑھتے ہو پھر بھی تمہارا یہ طرز عمل ہے، یعنی تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. کیا کتاب تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ صرف دوسروں کو ہی نصیحت کرو اور خود اس پر کچھ عمل نہ کرو؟ وقال، اور فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فالتلاوۃ وحدها لا تکفی، خالی تلاوت کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی یہ کر رہے ہیں، یعنی عمل کوئی نہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، یہ پچھلی آیت میں فرمایا. یعنی خالی تلاوت کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ڈانٹ پڑ رہی ہے ان کو. وَوَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْأُمِّيَّةِ، اور وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بعض کا کہ وہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا قِرَاءَتَهُ، کیونکہ وہ کتاب میں سے قراءت کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، صرف ریڈنگ آتی تھی ان کو. دُونَ أَدَاءِ مَا تَقْتَضِيهِ الْقِرَاءَةُ مِنْهُمْ، جس چیز کا قراءت ان سے تقاضا کرتی تھی اس کے بغیر. دونہ بغیر ادائی، ادا کیے یعنی عمل کیے، ما تقتضیہ القراءۃ منہم، جس کا قراءت ان سے تقاضا کرتی تھی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا يَقْرَؤُونَ قِرَاءَةً عَارِيَةً عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْنَى وَتَدَبُّرِهِ، تو وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اس کے جو وہ پڑھتے ہیں قراءۃً عاریۃً، خالی قرات یعنی صرف الفاظ، ان معرفت المعنی وتدبرہ، معنی اور تدبر کو جانے بغیر، یعنی معنی اور تدبر سے خالی. فی حین انہ عز وجل امتدح فریقا آخر منہم، اسی دوران یا اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسرے گروہ کی تعریف بھی کی ہے. لأنہم یتلون الکتاب حق التلاوہ، کیونکہ وہ کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا. فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب پر ایمان ہی دراصل وہ لاتا ہے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اور تلاوت کا حق ادا کرنے میں صرف الفاظ کو صحیح پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کے معنی جاننا اور اس پر تدبر کرنا ضروری ہے. وحق التلاوتی، اور حق تلاوت کیا ہے؟ ہوا تفہم القرآن العظیم، وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، وتدبرہ، اور اس پر غور و فکر کرنا، والتأثر بہ، اور اس سے اثر لینا، واتباعہ، اور اس کی اتباع کرنا، واقامتہ، اور اس کو قائم کرنا، والاعتصام بہ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا، والثبات علیہ، اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا، واخذہ بقوۃ، اور اس کو قوت سے پکڑنا، وتبلیغہ للناس، اور اسے لوگوں تک پہنچانا، وتبیینہ لہم، اور ان کے لیے اس کو بیان کرنا، والتأدب معہ، اور اس کا ادب اور احترام کرنا، والعمل بہ، اور اس پر عمل کرنا. یہ ہے حق التلاوہ. ان سب باتوں پر نمبر ڈال لیں: تفہم القرآن العظیم، وتدبر، والتأثر، واتباع، واقامہ، والاعتصام، والثبات، واخذ بالقوہ، وتبلیغ، والتبیین، والتأدب، والعمل بہ. کتنے ہو گئے؟ 12. جب آپ کا قرآن سے تعلق صحیح ہوگا. ان من اعظم اسباب شقاء الیہود، یہود کی بدبختی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہوا انہم اکتفوا بقراءۃ التوراۃ وسماعها، کہ انہوں نے تورات کی قراءت اور اس کے سننے کو کافی سمجھا. دون ان یتبع ذلک عمل، بجائے اس کے کہ اس میں عمل میں اس کی پیروی کی جائے، یعنی عمل پیچھے لائے بغیر صرف قراءت کی. وقد ضرب اللہ لہؤلاء مثلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک مثال بیان کی، بحال حمار یحمل اسفارا، ایک گدھے کے حال کی طرح جو بوجھ اٹھاتا ہے، کتابیں اٹھاتا ہے. اسفار صفر کی جمع. لا حظ له منها الا الحمل دون علم، اس بیچارے کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں سوائے اس کو اٹھانے کے، علم کے بغیر، ولا فہم، اور بغیر فہم کے. یعنی وہ گدھا جیسے کتابیں اٹھاتا ہے تو سمجھتا تو کچھ نہیں کیا اٹھایا ہوا اس نے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے بس. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کو اٹھا لیا پھر اس کو دراصل اٹھایا نہیں، یعنی سمجھا نہیں. کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
فَهَؤُلَاءِ الْيَهُودُ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ان یہود کو تورات اٹھوائی گئی، ای عَلِمُوهَا یعنی انہوں نے اس کو جانا، وَكُلِّفُوا الْعَمَلَ بِهَا اور انہیں اس پر عمل کا مکلف قرار دیا گیا، ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا فِيهَا اور انہوں نے جو اس میں تھا اس سے فائدہ نہ اٹھایا، کَمَثَلِ الْحِمَارِ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل کتبا جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، یتعب فی حملہا وہ تھکتا ہے ان کو اٹھا کر، ولا ینتفع بہا اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، فقد ذم اللہ تعالی الیہود تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت بیان کی ہے، لأنہم اقتنعوا من العلم کیونکہ انہوں نے صرف علم پر قناعت کر لی، بأن يحملوا التوراۃ دون فہم کہ انہوں نے تورات کو سمجھے بغیر اٹھا لیا، وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، ان ادخار اسفار التورات تورات کی کتابوں کو جمع کر لینا، وانتقالها من بیت الی بیت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک لائبریری سے دوسری لائبریری میں، کافن بس یہی کافی ہے، فی التبجح بہا اس پر فخر کرنے کے لیے۔ سوچئے آپ کے گھر میں تو نہیں کچھ تفاسیر پڑی ہوئی جن کے اوپر صرف مٹی پڑ رہی ہے اور آپ نے کبھی ان کو کھول کے نہ دیکھا ہو۔ اس بات پر ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ڈھیروں کتابیں اکٹھی کر لی لیکن پڑھا کچھ بھی نہیں۔ فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه تو بہت سے ممالک میں کتاب اللہ کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے، والعمل به اور اس پر عمل کرنے، وبالسنت الثابتۃ المبینۃ له اور قرآن کو بیان کرنے والی صحیح ثابت سنت سے اعراض جو ہے یہ کثرت سے پھیل گیا ہے۔ یعنی مسلمان ملکوں میں سے اکثر ملکوں میں یہی حال ہے کہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ ان احادیث کو پڑھتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ من اعظم المناکر واشنعها یہ بدترین اور قبیح ترین منکرات میں سے ہے۔ وَإِن ظَنَّ فَاعِلُوهُ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى اگرچہ ان کے کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، فَهُمْ بِهَذَا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِ بَنِي إِسرَائِيل تو وہ کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اس کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ کتنا برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ کتاب میں تبدیلی کر ڈالی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ پس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو بہرحال جب ان کے دل سخت ہو گئے، مدت دراز ہو گئی، تو انہوں نے وہ کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند تھی اور ان کی زبانوں کو میٹھی لگتی تھی، اپنی مرضی سے اپنی لکھی ہوئی کتاب کی پھر پیروی بھی کی۔ سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور انہوں نے تورات کو ترک کر دیا۔ اور یہ بات تو بار بار آئی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے، کتاب اللہ میں نئی نئی اختراعات کرتے ہیں، غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ یہ چیپٹر سمجھ آ گیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا ایک جملے میں بتائیے؟ کتاب کے حروف کا تو پھر اہتمام کیا لیکن اس کے معنی کو چھوڑ دیا، کتاب کی تلاوت کی لیکن عمل نہیں کیا، کتاب میں تحریف کر ڈالی، کتاب کو بدل ڈالا، اپنی مرضی سے منمانی سے اپنی مرضی کی کتاب لکھ کے اس کے پیچھے چل پڑے، اصل تورات کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ بعض اوقات کتاب کے نام پر ہم اپنے منمانے فلسفے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔
ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قرآن کا یہی حق پڑھے ہوئے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جس طرح قرآن بچپن میں دیکھا پڑھا رہتا تھا اور پھر اکٹھے ہوتے تھے سال میں 1 یا 2 دفعہ اور سب مل کے پڑھے ہیں اور کہا جا رہا ہے 1 صفحہ آپ پڑھو 1 میں پڑھتی ہوں، پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں وہ سپارہ بھی ختم ہوتا تھا. آج اتنا دل اندر سے ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ اتنا برا حال کیا. یہ بھی تو قرآن کو چھوڑنا ہی تھا نا. اللہ کا شکر ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم صرف و نحو میں، تجوید اور گرامر اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ہمیں وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ کچھ انسٹیٹیوٹس کی بھی بات ہوئی کہ جس میں صرف ایک لمیٹڈ کورس جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے رادر دین ہول کمپلیٹ قرآن. تو اس میں اب ایک چیز یہ ہے کہ لوگ مختصر سا کچھ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں. جہاں ان چیز کی صرف و نحو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، لوگ اپنی پسند سے اپنی مرضی کا مطلب بھی ایسے لوگوں کو بیان کرتے جو نہیں جانتے. تو پھر اس صورت میں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا پھر یہ صرف و نحو یا ایسے انسٹیٹیوٹس جو ان چیزوں پہ فوکس کرواتے ہیں اور ساتھ ایک لمیٹڈ کورس دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں سمجھیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طریقے پہ بہت سے لوگ صرف و نحو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو قرآن پر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے قرآن کو بھی سمجھ رہے ہیں، یا اس طرح پڑھنے سے قرآن سمجھنے سمجھانے میں کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں؟ وہ قرآن ایک طرف ہے، وہ چیزیں ایک طرف ہیں، یعنی ساری توجہ اسی پہ، اور جو مثالیں ان میں بیان کی جاتی ہیں اس صرف و نحو میں وہ بھی قرآن سے نہیں ہوتی، ادھر ادھر سے ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے بنیادی طور پر ہر شخص مفسر نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں مفسر بننے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اردو میں بھی بہت سی صحیح تفاسیر موجود ہیں جن کو اگر آپ خود پڑھتے ہیں یا انہی سے دیکھ کے آگے پڑھا دیتے ہیں تو سمجھنے والا یا تدبر والا جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے. استاذہ میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ کہہ رہی تھی اس میں بک میں کہتا ہے قرآن کی تلاوت صبح کرنا بھی بڑی افضل ہے. تو ہم نے جیسے پیچھے کورس پڑھا تھا صلاۃ کا، اس میں تھا کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کی جائے. تو کیا صرف قرات لمبی کرنا 100 آیات یا 200 آیات پڑھ لینا کافی ہے کہ لہذا پھر قرآن پڑھا جائے؟ تو پڑھتے ہوئے سمجھے بھی نا کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ اگر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں تو ٹھیک ہے نا. ہیڈین اگر ہمارے پاس مختلف تفسیریں رکھی ہوئی ہیں تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی ٹائم میں وہ سارا کچھ پڑھا جا سکے. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ پڑھ لیں. پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کا مطلوب مقصود پتہ کریں، احادیث پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، پھر اس میں دیکھیں کہ جو احادیث ان تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں کیا ضعیف احادیث، کیونکہ بہت سی ایسی تفسیریں بھی لکھی گئی جن میں ضعیف احادیث کی بھرمار ہے. تو پھر بنیادی سمجھ بوجھ تو ضروری ہے نا. تو اسی طرح ایک دو اور میرے پاس تفسیریں پڑھی ہیں، تو کیا وہ میں مدرسے میں بھجوا دوں؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پڑھیں، تفسیر القرآن کو پڑھیں. نہیں وہ تو ہے نا. یہ میں ایک عمومی بات کی ہے جس کو سمجھیں، جس کا مطلب یعنی یہ نہیں کہ اب آپ گھر میں جو کتابیں سب اٹھا کے مدارس میں بھیجنا شروع کر دیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علم سیکھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں انشاءاللہ تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا قرآن کا چھوڑنا، اس سے اعراض برتنا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو الحمدللہ جس طرح استاذہ نے بتایا ہے آپ کو پوائنٹ سب سمجھ آئے ہوں گے. تھوڑا سا اس کا ہم ریویو کرتے چلتے ہیں. تو چلیں مجھے بتائیں کہ قرآن کو 6 پوائنٹ بتائے تھے، جو کوئی قرآن سے اعراض برتے گا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں شامل ہیں قرآن سے اعراض برتنے میں؟ وہ کیا کام ہیں جو کرنے سے وہ قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہو جائیں گے؟ کون بتائے گا مائک پہ آ کے؟ میں بتا دوں. جی آپ بتا دیجئے. وعلیکم السلام سسٹر صبیحہ، آپ بتائیے، اس کے بعد نیکسٹ سسٹر سے پوچھیں گے. سننا، نہ ایمان لانا، عمل نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اللہ اور رسول کی طرف سے، اور غور و فکر نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، جیسے دل کی بیماریاں اور بہت سارے اور علاج ہیں. اچھا نیکسٹ سسٹر بتائیے.
सिस्टर को कोई और भी बताना चाह रही? हेलो जी 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 बताइए सिस्टर शाहिदा। जी, इसमें यही था कि कान लगा के सुनते नहीं है और ठीक है, अपना उसको सुन, वन बाय वन बताएं पॉइंट वाइज। जी उसको सुन ना सकते हैं तो जी यही कुरान को छोड़ना है, यानी नॉइज एंड टॉक करना। और आगे नंबर 2, हाँ जी, उसके कुरान की तिलावत के मतलब शोर गुल मचाते हैं जैसे, ठीक है, ये तो वही पहला उसी में पॉइंट आ हो गया। गया। हाँ जी, नंबर 2, तो इल्म और हिफज को तर्क कर देना, ठीक है, और नंबर 2 हो गया। ईमान और नंबर उसकी 3, तस्दीक को तर्क करना, ओके, नॉट बिलीविंग एंड नॉट वेरीफाइंग इट। आगे ये, नंबर 4, और गौर व फिक्र नहीं करना, फहम को नॉट तर्क डूइंग कर देना तदब्बुर, गुड। आगे जी, और उसके अमल ना नंबर करना, 5, और जो नॉट अहकाम एक्टिंग, है उनको ना बजा लाना जी गुड, नॉट एक्टिंग अपॉन इट। और नंबर जी 6, जी, और कुरान को छोड़कर दूसरी चीजों की तरफ माइल होना, जैसे शेर व शायरी या गीत गाने वगैरह, खेल गुड, कूद माशाल्लाह तबारकल्लाह, इंडल्जिंग इन पोएट्री, सिंगिंग, एंटरटेनमेंट एंड जी चिट चैट वगैरह। ठीक है, जज़ाकल्लाह सिस्टर शाहिदा एंड सिस्टर सबिहा एंड सिस्टर वहीदा जी। मीनिंग को ना समझना, ये भी इसमें आ जाएगा, नॉट लर्निंग और नॉट तदब्बुर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कुरान अजीम की आयत में तदब्बुर करने में मशगूल नहीं होता। वो किस तरह से मशगूल नहीं होता? और ये मालूम ही है कि जो शख्स भी इस कुरान अजीम की आयत में तदब्बुर करने में मशगूल नहीं होता, यानी वो क्या करता है? मशगूल नहीं होता से मतलब हम्म? जैसे सिर्फ तिलावत कर लेते हैं और उसके गौर नहीं करते कि इसमें क्या लिखा है, और मतलब पर गौर नहीं करते, पैरवी नहीं करते। हाँ, नंबर वाइज बताइए। हमें 4 पॉइंट दिए गए थे तदब्बुरुल कुरान के लिए, कि तदब्बुर कुरान कैसे जी, कर सकते हैं, और अगर वो अमल ना किया जाए तो तदब्बुर नहीं होगा। नंबर जी, 1, और फहम हासिल करना इस वजह से। नंबर 1 तसफ़ुहीहा, यानी उसमें तहकीक करना, तदब्बुर करना होगा। ठीक है, नंबर 2 पैरवी तफ़हुमाहा, करना, मजबूती से हुमा पढ़ना उसमें, जी हाँ जी, फहम उसमें हाथ फहम, तदब्बर और फहम जी उसमें फहम हासिल करना। और नंबर जी, 3 इदराकी सबक मानी या करना, उसके माने में समझना, गौर व फिक्र उसके करना मायने को जानना। जी, और नंबर 4 अल अमल अमल बिहा, और उस पर अमल करना ठीक है, उस पर अमल करने में अमल करना। ठीक है, अगर ये काम नहीं होगा तो तदब्बुर कैसे होगा ना। चलें आगे चलते। उसके बाद मुझे बताइए, बनी इसराइल ने क्या 2 काम किए थे जिसकी वजह से उनको जो है वो डांटा गया? वो ऐसा क्या 2 काम करते थे जिसकी वजह से वो कुरान से दूर थे, वो कुरान को समझ नहीं सक रहे थे? यहूदियों ने कहा नसारा किसी चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। अब वो किताब तो पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। वो कुरान की तिलावत तो करते थे लेकिन समझते नहीं थे, इसलिए उनको डांट बताई गई है कि उसको समझते नहीं थे और ठीक है, खाली गुड। तिलावत करते थे। हाँ, जैसे कि आज हमारे भी बहुत से लोग, हम लोग में से भी सब यही है कि तिलावत पर तो जोर देते हैं लेकिन समझ और फहम का, तो इस किताब को पढ़ने से हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें मालूम हो रहा है कि हमें, वैसे भी हमें मालूम है कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा किताब से हमें ये और फायदा हो रहा है कि हमें खुद भी ऐसा करें और लोगों को भी ये किताब और ये लेसन भी पढ़ के सुनाएं कि कितना जरूरी है कुरान को समझना। नहीं तो हम भी बनी इसराइल वाले में, उन्हीं में, अल्लाह ना करे कि उनमें शामिल हों। जी गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको बचा के रखे। तो यही है कि बनी इसराइल का काम यही था कि हुरूफ को तो बरकरार रखा लेकिन उसकी हदूद को ज़ाया कर दिया। जी, हुदूद को जाया कर दिया। हाँ, उसके हदूद को ज़ाया कर दिया और सिर्फ तिलावत पर ही फोकस कर लिया, और फिर तहरीफ कर डाली। ठीक है, अपने मन मायने मतलब निकाल लिए, और सिर्फ यही कि जो किताब का इल्म रखते सिवाय चंद आरजुओं के, और वो सिर्फ गुमान रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हक हक का तिलावत ही कैसे होगा।
بتائیے حق تلاوت ہی کے لیے استاذہ نے 12 پوائنٹ بتائے تھے، تو وہ کون کون سے 12 پوائنٹ تھے؟ کون بتائے گا؟ جی السلام علیکم، میں بتاؤں؟ وعلیکم السلام جی، سسٹر نجمہ بتائیے۔ جی میں ایک آپ تو کے سامنے کھول بھی دیا عربی میں، بتائیے اردو میں۔ جی ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو سمجھنا، تفہم القرآن، اور دوسرا تدبر کرنا، اور تیسرا اس سے اثر لینا، اور چوتھا تھا اس کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی پانچواں تھا اقامت، اس کی اقامت، ہاں، اور چھٹا مضبوطی سے پکڑنا، ٹھیک ہے، اور ثابت قدم رہنا اس پر، اور اس کو قوت سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اور اس کی تبلیغ کرنا لوگوں کے لیے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے، آگے اور اس کو بیان کرنا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ادب کرنا، اور اس کا پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کا ادب کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ 12 پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، حق تلاوت ہی کے لیے یہ 12 پوائنٹ آپ لوگ سب نوٹ کیجئے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ صحیح ہے، الحمدللہ ہم نے اس کو تقریباً تمام ہی پوائنٹ اس کے کور کیے الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ آگے ہم اپنے لیسن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب اپنی بکس کھول لیجئے۔ شبہۃ صوغت حجر تدبر القرآن، بہت اہم ٹاپک ہے یہ۔ ایسا شبہ جو قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، ایسا شبہ ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن میں غور و فکر سے روک دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقد ذکر هذه الشبهة الشیخ محمد بن عبد الوهاب فی رسالته الاصول الستہ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے رسالے اصول الستہ میں اس شبہ کا اظہار کیا ہے، جو رسالہ ہے الاصول الستہ، ٹھیک ہے، 6 اصول۔ الاصل السادس، اس میں سے چھٹا اصول ہے رد الشبہۃ التی وضعها الشیطان فی ترک القرآن والسنۃ، اس شبہ کا رد جو شیطان نے قرآن و سنت کو چھوڑنے کے لیے پیدا کر دیا، واتباع الآراء الاہواء المتفرقۃ، اور مختلف طرح کے نظریات اور خواہشات کی پیروی کرنے کی بات کی ہے، المتفرقۃ المختلفۃ، وہی اور وہ ہے ان القرآن والسنۃ لا یعرفہما الا المجتہد المطلق، کہ قرآن و سنت کو سوائے مجتہد مطلق کے کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں سمجھتا، بس صرف یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، عام بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ شبہ ہے، بہت زیادہ یہ شبہ عام کر دیا گیا۔ اور مجتہد مطلق کون ہوتا ہے؟ وہ جو اصول اور فروع میں کسی کا مقلد نہ ہو، اور وہ خود اصول بناتا بھی ہو، کتاب و سنت سے استنباطات کرتا ہو، اور اس کے لیے ایسی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ اس کو احکام کی آیات ضبط ہوں، عربی علوم کا ماہر ہو، ناسخ و منسوخ جانتا ہو، وہ 14 علوم پڑھا ہوا ہو، سنا ہوگا آپ نے، ان کی تعداد کم و بیش بھی بتائی جاتی ہے۔ تو جب تک اتنے علوم کسی کو نہ آتے ہوں وہ شخص قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اتنی شرائط رکھ دی گئی اس مجتہد کے لیے کہ وہ شاید صحابہ بھی میٹ نہ کریں، صحابہ کے اندر بھی وہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ اول تو صحابہ سے کوئی اصول منقول ہی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ صرف 4 ائمہ اربعہ جو ہیں، 4 ائمہ بڑے، ان کو ہی مجتہد مطلق مانتے ہیں، اور باقی لوگوں کو صرف تقلید کرنی چاہیے ان کی، جو وہ کہہ دیں بس وہ مانا جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جو پہلے کہہ دیا گیا سو کہہ دیا گیا، اب نئے سرے سے کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے سے روک دیا گیا۔ والمجتہد هو الموصوف بکذا وکذا اوصافا، اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو اس اور اس طرح کے اوصاف رکھتا ہو۔ لعلها لا توجد تامة فی ابی بکر و عمر، شاید کہ وہ سارے اوصاف ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں بھی نہ ہوں۔ فإن لم يكن الانسان كذلك، پھر اگر کوئی انسان ایسا نہ ہو، یعنی ایسا مجتہد، فلیورد عنہما، تو چاہیے کہ ان دونوں یعنی قرآن و سنت سے اعراض برتے، فردن حتمن،
لازمی طور پر، لا شک ولا اشکال فی، جس میں کوئی شک اور اشکال نہیں، ومن طلب الہدی منہما، اور جس نے ان دونوں سے یعنی قرآن و سنت سے ہدایت طلب کی، یعنی مجتہد مطلق کے علاوہ اگر کسی نے براہ راست قرآن و حدیث پڑھی، فہو اما زندیق، یا تو وہ زندیق ہے، بے دین ہے، و اما مجنون، یا مجنون ہے، لاجل صعوبۃ فہمہما، ان دونوں کے سمجھنے میں جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے، یعنی اتنی سختی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے سمجھنے سے روک دیا گیا۔ وَلِلرَّدِّ عَلَى هَذِهِ الشُّبَهِ، ان شبہات کے رد کے لیے، التي انتشرت، وہ جو منتشر ہو گئے، خوب عوام میں پھیل گئے، ومنعت، اور روک دیا، المسلمین، مسلمانوں کو، من التمتع بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے سے، والانتفاع بہ، اور اس سے نفع اٹھانے سے، ننقل باختصار رد صاحب اضواء البیان علیہ، تو ہم اختصار کے ساتھ نقل کریں گے جو صاحب اضواء البیان، کون تھے؟ کل مفسر کا نام بتایا تھا میں نے آپ کو، علامہ شنقیطی نے اس پر جو رد کیا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اگلے جو صفحے ہیں ان میں علامہ شنقیطی نے جو بات کی ہے اس شبے کے رد میں وہ بیان کی جا رہی ہے۔ کس شبے کے رد میں؟ کہ قرآن و سنت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اولاً پہلی بات، وَلَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ الْانْتِفَاعُ بِهَدِيِ الْقُرْآنِ، اگر نہ صحیح ہوتا قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا، الا لخصوص المجتہدین، مگر خاص مجتہدین کو، لما انکر اللہ علی الکفار، نہ مذمت کرتے اللہ تعالی کفار کی، عدم تدبرہم کتاب اللہ، کتاب اللہ میں ان کے تدبر نہ کرنے پر۔ اللہ نے تو کفار کی مذمت کی کہ وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تو کیا کفار مجتہد کی ساری جو شرائط ہیں وہ پوری کرتے؟ تو پھر کیوں ان کو تدبر کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی غور کریں قرآن پر؟ وعدم عملہم بہ، اور ان کے ان پر عمل نہ کرنے پر۔ فلما حکی اللہ عن انواع مکر المنافقین وکیدہم لاجل عدم اعتقادہم صحت دعوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للرسالۃ، فلما، تو جب، حکی اللہ، بیان کیا اللہ نے، ان انواع مکر المنافقین، منافقین کے مکر کی اقسام کو، وکیدہم، اور ان کی چالوں کو، لاجل عدم اعتقادہم، ان کے اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے، صحت دعوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للرسالۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کی صحت پر، فلا جرم امرہم اللہ بان ینظروا، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں، وَيَتَفَكَّرُوا فِي الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ النُّبُوَّةِ، اور غور و فکر کریں جو نبوت کی درستگی کے دلائل پر دلیل ہیں۔ فقال، تو فرمایا، افلا يتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی منافقین وغیرہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پکا یقین نہیں تھا، تو اس یقین کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تجویز کیا کہ کیا کریں؟ منافقین کیا کریں؟ قرآن میں تدبر کریں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ قرآن گواہ ہے، اور قرآن کے مضامین گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، لیکن قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی موافقت کرتا ہے، تو قرآن کے اندر ہم آہنگی کا پایا جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی خود قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت کی سچائی پر۔ تو کیسے گواہ ہے؟ قرآن کے مضامین بتائیں گے، تو وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ کیسے؟ پڑھ کر، غور و فکر کر کے۔
جو سمجھ آ گئی یہ بات؟ انہوں نے شبہ کیسے رد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صداقت بیان کرنے کے لیے جو قرآن کو گواہ بنایا ہے وہ قرآن پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کن کو؟ منافقین کو، جنہیں شک ہے آپ کی رسالت پر. وَكَذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مشرکین کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی عدم تفہمہم، ان کے نہ سمجھنے کی بنا پر، للقرآن العظیم، قرآن عظیم کو، وتدبرہم لہ واعراضہم عنہ، اور ان کے تدبر کو اس کے لیے اور ان کے اس سے منہ موڑنے کو. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس قول یعنی قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ منافقین کے بعد کس سے خطاب ہے؟ مشرکین سے، کہ تم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تم نے اس قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا جو وہ لے کر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن ہدی للناس ہے، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے. جو اس کو پڑھے گا چاہے اس کے اندر مجتہد کی صفات نہ بھی ہوگی تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، جو اس سے متعلق باتیں ہوں گی. یوضح ذالک، یہ بات واضح کرتی ہے، ان المخاطبین الاولین بہ الذین، کہ اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں نزل فیہم، جن کے بیچ میں یہ قرآن اترا، ہم المنافقون والکفار، وہ منافق اور کفار ہیں. لیس احد منہم مستکملا لشروط الاجتہاد، ان میں سے کوئی بھی اجتہاد کی شرطیں پوری نہیں کرتا، المقررات عند اہل الاصول، جو اہل اصول نے مقرر کر رکھی ہیں. یعنی کفار اور منافقین اجتہاد کی شرطیں پوری نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو؟ بل لیس عندہم شیء منھا اصلا، بلکہ ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی اصلا نہیں تھا، یعنی ان اجتہاد کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں تھی ان کے پاس. قال القرآن لا يجوز ان ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه الا المجتہدون، کہ ہے قرآن نہیں جائز کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے عمل کر کے اور اس کی ہدایت سے ہدایت پا کے سوائے مجتہدین کے. یعنی پس اگر مجتہدین کے علاوہ کسی اور کے لیے قرآن پر عمل کرنے سے فائدہ اٹھانا اور اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنا جائز نہ ہوتا تو لما وبخ اللہ الکفار، اللہ تعالیٰ کفار کو نہ ڈانٹتے، وانکر علیہم، اور ان کا انکار نہ کرتے، عدم الاہتداء بہداہ، ان کے اس ہدایت سے ہدایت نہ حاصل کرنے پر. ولما اقام علیہم الحجۃ بہ، اور نہ قائم ہوتی ان پر اس کے ساتھ کوئی حجت، حتی یحصلوا شروط الاجتہاد، یہاں تک کہ حاصل کر لیں اجتہاد کی شرطیں، المقررۃ عند متأخری الاصولیین، جو بعد میں آنے والے اصولیوں نے مقرر کی ہیں. یہ سب شرائط نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، نہ حدیث کسی میں ہے، نہ صحابہ نے بیان کی ہیں، اور نہ ابتدائی دور کے سلف نے بیان کی ہیں. یہ ساری شرطیں بعد کے اصولیوں نے بیان کی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ قرآن میں غور و فکر سے رک گئے. ثانیاً، دوسری بات، یہ اضواء البیان والے کا قول ہے، ان الامور المنصوصۃ فی نصوص صحیحۃ من الکتاب والسنۃ، قرآن و سنت کی صحیح نصوص میں جن امور پر زور دیا گیا ہے، لا یجوز الاجتہاد فیہا لأحد، ان میں کسی ایک کے لیے بھی اجتہاد جائز نہیں ہے، حتی تشترط فیہا شروط الاجتہاد، یہاں تک کہ اس میں اجتہاد کی شرائط پائی جائیں. بل لیس فیہا الا الاتباع، بلکہ ان میں صرف اتباع جائز ہے. وانما الاجتہاد فیما فیہ مجال للاجتہاد، اجتہاد تو صرف انہی آیات اور احادیث میں جائز ہوتا ہے جن میں اجتہاد کی گنجائش ہو. ہر آیت میں اجتہاد تھوڑی کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ سمپل معنی جاننا کافی ہے. تو قرآن کا اکثر حصہ جو ہے اس کا معنی کسی کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی شرائط کا ہونا کسی انسان کے اندر ضروری نہیں، کیونکہ ہر آیت میں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہر آیت میں جب اجتہاد کرنا ہی نہیں تو اجتہاد کی شرطیں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کیا ہر چیز میں کیا جاتا ہے؟ نہیں. ثالثاً ومن المعلوم ایضاً، اور یہ بات بھی معلوم ہے، ان عمومات الآیات، کہ آیات کا عمومی حکم جو ہے، عمومات جو ہے وہ عمومہ کی جمع ہے،
یعنی وہ حکم جو سب کو شامل ہو، کسی کے لیے خاص نہ ہو. والاحادیثی، اور احادیث کی جو عمومی باتیں ہیں، الدالۃ علی حث جمیع الناس علی العمل بکتاب اللہ وسنت رسولہ اکثر من ان تحصی، کہ وہ آیات اور احادیث جو دلالت کرتی ہیں تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے پر ابھارتی ہیں، وہ اس سے زیادہ ہے کہ ان کو شمار کیا جا سکے. ان گنت آیات ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جو صرف ابھارتی ہیں لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے پر. کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. اور یہ حدیث ہے، الحدیث ونحو ذلک مما لا یحصی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. فتخصیص جمیع تلک النصوص بخصوص المجتہدین، تو خاص کرنا، تخصیص کا مطلب خاص کرنا، جمیع تلک النصوص، ان ساری نصوص کو، ان ساری آیات اور احادیث کو، بخصوص المجتہدین، مجتہدین کے ساتھ خاص کرنا، وتحریم الانتفاع بہدی الکتاب والسنۃ علی غیرہم تحریما باتا، اور کتاب و سنت کے طریقے سے فائدہ اٹھانا یا ہدایت سے فائدہ اٹھانے کو حرام کرنا ان کے علاوہ پر، تحریما باتا یعنی مکمل طور پر حرام کر دینا. یحتاج الی دلیل من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لانا ضروری ہے. یعنی یہ جو آپ شرائط لگاتے ہیں ان کی دلیل کدھر ہے قرآن و سنت میں، کہ جو قرآن سمجھنا چاہے گا اس کے لیے پہلے یہ علوم حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کوئی مفسر ہو، کوئی محدث ہو تو اس کی تو اپنی شرائط ہے، لیکن ایک عام بندے کے لیے مفسر محدث بننا ضروری نہیں. وہ قرآن اور سنت کے سیدھے سادے احکامات سے جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، عمل پہ ابھارتے ہیں، ان کو پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. رابعاً، چوتھی چیز، غیر المجتہد اذا تعلم آیات القرآن، غیر مجتہد جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، او بعد احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض احادیث سیکھتا ہے، لیعمل بہا کہ ان پر عمل کر سکے، تعلم ذلک النص العام اب المطلق، تو وہ اس عام یا مطلق نص کو سیکھتا ہے، وتعلم ما هو مخصصہ ومقیدہ، اور اسی کے ساتھ اس کے خاص کرنے والی اور مقید کرنے والی چیز کو بھی سیکھ لیتا ہے. ان کان مخصصا و مقیدا، اگر وہ خاص ہو یا مقید ہو. وتعلم ناسخہ ان کان منسوخا، اور وہ سیکھے اس کے ناسخ کو اگر وہ منسوخ ہے. وتعلم ذلک سہل جدا، اور ان چیزوں کو سیکھنا کوئی بڑی مشکل نہیں، بہت آسان چیز ہے. بسؤال العلماء العارفین بہ، ان علماء سے سوال کر کے جو ان چیزوں کو جانتے ہوں. بس اتنی سی بات ہے. یعنی ناسخ و منسوخ کی ہر چیز کو خود جاننے کی ضرورت نہیں، اگر کہیں ضرورت ہے تو کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. وہ مراجعات کتب التفسیر، اور کتب تفسیر کو دیکھتے رہنا، اس کا مراجعہ کرنا، اس کو بار بار پڑھنا. والحدیث المعتد بہا، اور کتب حدیث کو جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. فی ذالک، اس معاملے میں. والصحابۃ، اور صحابہ، کانوا فی العصر الاول، پہلے زمانے میں، یتعلم احدہم آیۃ فیعمل بہا، وہ ایک آیت سیکھتے پھر اس پر عمل کرتے تھے. وحدیثا فیعمل بہ، اور حدیث سیکھتے اور اس پر عمل کرتے. ولا یمتنع من العمل بذلک حتی یحصل رتبۃ الاجتہاد المطلق، اور وہ اس پر عمل کرنے سے اس وجہ سے نہیں رک جاتے تھے کہ جب تک مجھے مجتہد مطلق کا مرتبہ حاصل نہ ہو اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا یا میں سیکھوں گا نہیں. یعنی صحابہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. وَرُبَمَا عَمِلَ الْإِنسَانُ بِمَا عَلِمَ، اور بعض اوقات انسان جس چیز کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. فَعَلَّمَهُ، اور وہ سکھاتا ہے اس کو، مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ، جو وہ نہیں جانتا تھا.
کما یشیر لہ، جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں، وقولہ تعالی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. یعنی علم کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. یعنی کبھی انسان اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا بھی علم دے دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا، اس کے تقویٰ کی بنا پر. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس میں سے جو چیز اخذ کرتے اس پہ عمل شروع کر دیتے. ایک چیز پہ آپ نے عمل شروع کر دیا، اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے علم کے مزید دروازے کھول دیتا ہے. آپ کو وہ سکھا دیتا ہے جو آپ نہیں جانتے، پھر اور جانتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، پھر اس طرح علم اور عمل اور ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا، تمہیں میزان عطا کر دے گا، تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان کرا دے گا. تو صرف علم اور صرف علم کے لیے بہت سی شرطیں ہی نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے تقویٰ بھی بہت معنی رکھتا ہے. علی القول بان الفرقان هو العلم النافع، اس قول کی بنا پر کہ فرقان سے مراد علم نافع ہے. الذی یفرق به بین الحق والباطل، جس کے ذریعے انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا، یعنی دوہری رحمت عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے. تو جو شخص ایمان لا کر تقوی اختیار کرے اس کے لیے دوہری رحمت اور ایسی روشنی اس کو نصیب ہوگی کہ جس سے وہ فرقان حاصل کر لے گا اور صحیح اور غلط کا فرق اس کو پتہ چلنے لگے گا. اس کو ہر وقت فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا کر دے گا جس سے اس کو دین کی سمجھ آنے لگے گی اور اس کا عمل بھی درست ہوگا. تو یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف بڑی بڑی کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں، صرف بڑے بڑے لیکچر اٹینڈ کرنا ہی کافی نہیں. اس کے لیے تقوی ضروری ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اور جب تک عمل کی نیت نہ ہو تو پھر علم جو ہے صرف ایک بوجھ ہی بن جاتا ہے. وَهَذِهِ التَّقْوَى، اور یہ تقوی، الَّتِي دَلَّتِ الْآيَاتُ، جن پر آیات دلالت کرتی ہیں، عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ صَاحِبَهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حامل کو یعنی صاحب یعنی تقوی والے کو سکھائے گا، بِسَبَبِهَا، اس تقوی کی وجہ سے، مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، جو وہ جانتا نہیں، لَا تَزِيدُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، نہیں زیادہ کرتا اس کے عمل پر، بِمَا عَلِمَ، اس سے جو وہ سیکھتا ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم میں سے. یعنی تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم سکھاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. وعلیہ، اور اس پر یعنی متقی پر، فہیا عمل ببعض ما علم زادہ اللہ بہ علما ما لم یکن یعلم، تو وہ عمل کرنا بعض اس کا جو اس نے جانا، اللہ اس بنا پر اسے اس چیز کا علم زیادہ دے دیتا ہے جو وہ جانتا نہیں تھا. یعنی عمل علم کے مطابق ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ تقوی جس کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ اسے اپنانے والے کو اللہ اس کے سبب اس چیز کا بھی علم سکھا دیتے ہیں جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا. اللہ کے احکام میں سے جن چیزوں کو وہ جانتا ہے، تقوی اس سے زیادہ عمل کا تقاضا نہیں کرتا. تو اس بنا پر اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اتنے ہی حصے پر عمل کر لے جسے وہ جانتا ہے. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اور بڑھا دے گا جس کو وہ جانتا نہیں. یعنی عمل کے لیے علم بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اور زیادہ علم عطا کر دے گا. ٹھیک ہے. فالقول بمنع العمل، تو وہ قول جو عمل کو روکتا ہے، بما علم من الکتاب والسنت،
جو اس نے جانا کتاب و سنت میں سے، حتی یحصل رتبۃ الاجتہاد المطلق، یہاں تک کہ وہ اجتہاد مطلق کا رتبہ حاصل کر لے، ہوا عین السعی فی حرمان جمیع المسلمین من الانتفاع بنور القرآن، تو وہ صریح کوشش ہے، عین السعی صریح کوشش ہے، کس چیز میں؟ فی حرمانی محروم کرنے میں، جمیع المسلمین سارے مسلمانوں کو، من الانتفاع بنور القرآن نور قرآن سے فائدہ اٹھانے سے. یعنی یہ باتیں جو ہیں کہ مجتہد مطلق ہی صرف قرآن کو پڑھے سمجھے، ہر بندہ قرآن نہ پڑھے، یہ مومنوں کو، اہل ایمان کو قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم کرنے کی سری کوشش ہے. حتی یحصلوا شرطا مفقودا فی اعتقاد القائلین بذلک، یہاں تک کہ حاصل کر لیں وہ شرط جو پائی نہیں جاتی اس کے کہنے والوں کے اعتقاد میں، یعنی جو اس عقیدے کے کہنے والوں کے مطابق ان میں پائی نہیں جاتی. وادعاء مثل الہذا علی اللہ وعلی کتابہ وعلی سنت رسولہ ہوا کما ترى، اور دعویٰ کرنا اس قسم کا، اس جیسی چیز کا دعویٰ کرنا اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول کی سنت پر، وہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. یعنی یہ ایک درست رویہ نہیں ہے، اس دعوے کی کوئی بنیاد دلیل کتاب اللہ میں نہیں ہے نہ سنت میں ہے. فتأمل رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، ذرا غور کرو. کیف یسوغ لمسلم، کس طرح جائز ہے کسی مسلمان کے لیے ان یقول بمنع الاہتداء بکتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ وہ کسی کو منع کرے اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے سے اور اس کے رسول کی سنت سے، وعدم وجوب تعلمها، اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے وجوب کو ختم کر دے، والعمل بہما، اور اس پر عمل کرنے سے، استغناء عنہما بکلام رجال غیر معصومین، یعنی استغنا برتتے ہوئے ان لوگوں کے کلام کی وجہ سے جو کہ معصوم ہی نہیں ہے. ولا خلاف فی انہم یخطئون، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ بھی خطا کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے کلام کو اہمیت دے کر جو معصوم نہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے کسی کو قرآن و سنت سے روک دینا، اس کی ہدایت حاصل کرنے سے روک دینا، اور قرآن و سنت سے بے نیاز ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں، تو یہ بہت صریح زیادتی کی بات ہے اور یہ غلط چیز ہے. یعنی ان کا کہنا کیا ہے کہ ہر شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا، صرف مجتہدین ہی قرآن سمجھ سکتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اگر صرف مجتہدین ہی سمجھ سکتے ہیں تو کیا مجتہدین سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو پھر لوگوں کو صرف مجتہدین کا پابند کرنا اور ان کو اس بات کی رخصت نہ دینا کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھے، یہ صریح زیادتی ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ گھر جا کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. چونکہ ہمارے پاس دن کم ہے اور کتاب ذرا بڑی ہے، تو اس لیے ایک دفعہ اس کتاب سے گزارنا ضروری ہے. زندگی رہی تو میں اس کتاب کو آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ کہیں اور پڑھا دوں گی جہاں زیادہ وقت ہوگا میرے پاس، تو پھر جو بھی شوق رکھتے ہوں گے وہ اس کو مزید انشاءاللہ جان لیں گے. استاذہ جو بھی آپ نے پڑھایا تو میرے دل کو بڑا کلک کیا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ الہدا والے 2 سال کا کورس کرا دیتے ہیں، لڑکیوں کو پاگل کر دیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے مطلب نکال لیتے ہیں. تو یہ تو صرف اجتہاد والوں کا ہی کام ہے. تو یہ پڑھ کے مجھے بڑا دلی سکون ہوا کہ یہ تو باتیں ہیں لوگوں کی، ہم جو کوشش کر رہے ہیں، جو آپ نے ہمیں کوشش میں لگا دیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے سمجھ لی بات جو کہی گئی. ٹھیک. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مجھے بھی ایسے اتفاق ہوا تھا ایک لیکچر اٹینڈ کرنے کا، تو وہاں جو اسکالر تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہر ایک کے سیکھنے کی چیز نہیں ہے قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا چاہیے، اور یہ سب کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. تو آج الحمدللہ اس کتاب نے واضح کیا ہے کہ نہیں، یہ تو پھر ایک خاص لوگوں تک رہ جاتا اگر اس طرح پڑھا جاتا. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. استاذہ میں نے یہ کہنا تھا کہ جو قرآن کے علوم اور حقائق ہیں اس میں یہ وہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں، یا اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، یا اللہ نور ہے. نہیں، وہ تو ایز اٹ از لینی پڑتی ہیں، وہ تو مجتہدین بھی حل نہیں کر سکتے، ان میں اجتہاد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، نہ کسی عالم کو نہ کسی مجتہد کو. قرآن پاک میں آیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک کا پڑھنا بہترین ہے اور برکت کا موجب ہے،
لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ باقی دن تو پورا بہت اچھے سے قرآن کو سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، پھیلاتا ہو، عمل کرتا ہو، لیکن صبح کے وقت اگر وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جی ٹھیک ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا تو کوئی بات نہیں، یا مجبوری کی وجہ سے جو حقیقی مجبوری ہے، لیکن یہ کہ صرف غفلت سے سوتے رہنا اور قرآن کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. بہت ایک اور پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ ایک ایسا شعبہ جو قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور ایسے کام میں بہت لوگ انوالو ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھتے اور اپنے مفتیوں سے فتوے لے لیتے ہیں، بس وہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اسی پہ وہ عمل کر لیتے ہیں. کچھ کتابیں، کچھ علوم پڑھ لیے جاتے ہیں اور بس وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، جو بڑوں نے فتویٰ دے دیا اور جو بڑوں نے ہمیں سکھا دیا تو اسی پر ہم عمل کریں گے. خود قرآن کو کھولنا اور یہ سب کچھ کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے جو بتائی ہیں کہ وہ دو باتیں کتنی سخت تھیں. زندیق یعنی دین کا مخالف یا مجنون ہے، کہ وہ ایسے اس میں شامل ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، دین کا مخالف یا مجنون کہہ کے اس کو جو ان دونوں سے ہدایت طلب کرتا ہے تو وہ زندیق یا مجنون ہے. کتنا بڑا الزام ان کو دے دیا جاتا ہے جو قرآن و سنت خود پڑھے گا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جبکہ ہم نے دوسرا پوائنٹ پڑھا تھا کہ قرآن ہر ایک کے لیے آسان بنایا ہے، کہیں سے بھی کھول کر پڑھیں سب سمجھ میں آنے والا ہے. تو یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو ہے، ہم یہیں پر اس کو کنکلوڈ کریں گے اس ٹاپک کو، لیکن آگے نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو اور مزید دیکھیں گے. لیکن ابھی جتنا پڑھا ہے اسی پہ ہی ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا 4 پوائنٹ جو علامہ شنقیطی نے اپنی بک ادواء البیان میں بتا دیے ہیں. 4 پوائنٹ اس کے رد کے لیے، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن سے مجتہدین جو مطلق ہیں، اصولین نے جو اصول بنا دیے ہیں، انہی کو کار فرما رکھتے ہوئے یا انہی پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، تو ایسا بالکل غلط ہے. تو اول پوائنٹ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، وہ کیا تھا؟ نمبر 1، اولاً جو ہے وہ ایک اس میں کون بتائے گا فرسٹ ریسپونس؟ چلے میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ بھی دیا ہے، بتائیے اردو. اچھا چلے میں بتاتی ہوں کہ کیا if that was true, Allah would not have condemned disbeliever due to their lack of reflection and acting in the book of Allah. تو منافقین کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ منافقین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو کہہ دیا کہ تم کیا کرو، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ منافقین کو. یہ مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے کہ تم نے 14 علوم نہیں پڑھے ہوئے یا جو کچھ بھی تم نے اصول بنا رکھے ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو، جبکہ منافقین جو ہے ان کو تو یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بھئی تم قرآن میں غور و فکر کرو. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اصول بنانے والے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً منافقین اور کفار کو بھی یہی بات کہی ہے کہ وہ کیا، تو کیا انہوں نے بات میں غور و فکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو منافقین اور کفار کے لیے بھی یہی بات آئی ہے نا. یہ دیکھیں، تو disbeliever and hypocrite don't fit in the definition of mujtahid, then why did Allah invite them to do tadabbur in Quran? مجتہد وہ ہوتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں یعنی قرآن سے مسئلے مسائل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ مجتہد ہوتے ہیں. کہ جو مسئلے ہیں وہ ہم سے پوچھے جائیں، ہم ہی اصول نکالیں گے قرآن میں سے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت سے ہی اجتہاد کیا جائے. ٹھیک ہے، مجتہد وہ ہوتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، مسئلے مسائل نکالتے ہیں وہاں سے. سمجھ آئی آپ کو؟
تو قرآن تو سب کو سمجھ میں آنے والا ہے، ہر آیت میں سے کوئی اجتہاد نہیں کیا جاتا، کچھ ہی آیتیں ہوتی ہیں جو اجتہاد کی ہوتی ہیں اور وہ اجتہاد ہوئے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے، اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے وہ اجتہاد کر لیے جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے. یہ دیکھیں سیکنڈ ریسپونس، اجتہاد is not even allowed in the established matter from the authentic text of the Quran and Sunnah. صحیح ہے، تو یہ تو الاؤڈ بھی نہیں ہے کہ جو اسٹیبلش میٹر ہوئے ہوئے ہیں، جو آلریڈی اجتہاد اس کے اوپر ہوا ہوا ہے، کہ ہم ان میں سے دوبارہ سے کوئی اجتہاد کریں جو قرآن و سنت سے اتھینٹک ہیں. دوسرا پوائنٹ، آگے چلتے ہیں تھرڈ ریسپونس، تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. سوئم، یہ بات بھی معلوم ہی ہے کہ عمومی طور پر وہ آیت اور احادیث جو تمام لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دینے پر دلالت کرتی ہے، وہ اس سے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم میں سے ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ کیا دو چیزیں گائیڈ کے لیے بتا دی؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. ٹھیک ہے، تھرڈ ریسپونس یہی ہے. جنرلی the verses of the Quran and Ahadith invite people to follow Quran and Sunnah and such texts too many to be enumerated. ٹھیک ہے، یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت. آگے چلتے ہیں چوتھا پوائنٹ. اچھا، نو ایویڈینس یہاں پر جو بتا دی گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح کے دیگر بہت سے دلائل ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، تو ان تمام نصوص کو صرف مخصوص مجتہدین کے ساتھ خاص کرنا اور دیگر لوگوں کے لیے قرآن و سنت کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کو مکمل طور پر حرام قرار دینا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے دلیل کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایویڈینس نہیں ہے اس بات. آگے چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف. غیر مجتہد جب قرآن کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیث سیکھتا ہے تاکہ ان پر عمل کرے، تو وہ عام نص کو یا مطلق نص کو سیکھے گا، اور اگر ان کی تخصیص اور تقید کی گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو خاص کرنے والی اور مقید کرنے والی نص کو بھی سیکھے گا. اگر وہ منسوخ ہے تو اس کے ناسخ کو بھی سیکھے گا. ٹھیک ہے، جب وہ پڑھے گا تو ناسخ اور منسوخ کو بھی پڑھے گا. اس کو جب وہ تفسیر کو پڑھے گا تو وہاں پر اس کو موجود پائے گا کہ یہ آیت اب منسوخ ہے، اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جان جائے گا اس بات کو. آپ آلریڈی تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں نے کتنی ہی آیتیں ایسی پڑھی ہیں جس میں ناسخ اور منسوخ کا حکم موجود تھا، کہ یہ وہیں پر ہی لکھ دیا گیا، علماء نے بتا دیا کہ یہ آیت اب منسوخ ہے، اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جان جائے گا اس بات کو. فورتھ ریسپونس یہی ہے، فور ایکٹنگ آن نالج تقوی از ریکوائرڈ اکارڈنگ ٹو دا قرآن. تو جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کے اندر تقوی آ جائے گا. ٹھیک ہے، عمل کرنے سے ڈرے گا، عمل کے لیے ڈرتے ہوئے عمل کرے گا تو اس کے اندر تقوی بھی موجود پائے گا. اور جب وہ جتنا بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ بھی وہ جانتا ہے، جب وہ اس پر تقوی کے لحاظ سے عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو نہیں آتا وہ مزید بھی سکھا دیں گے. کتنی پیاری بات ہے نا یہاں پر یہ والی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جتنا بھی اس کو کچھ آتا ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ بھی سجھا دے گا، وہ بھی سکھا دے گا جو کہ وہ نہیں جانتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اور یہ والا زادہ اللہ بہ علم ما لم یکن یعلم، کہ جو وہ نہیں جانتا تھا وہ بھی اس کو سکھا دے گا. لاسٹ والی لائن جو تھی. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. ابھی یہ والا ہمارا ٹاپک جو ہے اس کو ابھی کنٹینیو ہم اور کریں گے، اور مزید بھی ہے جاننے کے لیے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کائنڈلی، آپ لوگوں میں سے جس کا جو بھی پوائنٹ ہے اور کسی کو جو بھی بات کلک کری ہے تو وہ مائک کے اوپر آ سکتے ہیں. جی، اور یہ بات تھی کہ سوچنے کی کہ اٹ از اے وے آف اسٹاپنگ بلیور فرام بینیفٹنگ فرام دا لائٹ آف دا قرآن. یعنی کہ اگر یہ بات کر دی جائے کہ یہ اس کے اوپر غور و فکر نہ کرو اور تدبر نہ کرو تو وہ پھر قرآن کی لائٹ سے کیسے فائدہ اٹھائے گا نا.
تو قرآن کا تو نور اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوگا نا. تو یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے یہاں پر. چلیں انشاءاللہ یہیں پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیسن کو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور مزید بھی ہے, لیکن سمجھنے کے آپ لوگ اتنا ہی کم سے کم ایبزارب کریں جتنا بھی پڑھ لیا ہے. اس کو کائنڈلی آپ لوگ پلیز دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے اور مزید. ٹھیک ہے, تو ابھی میں اس کا کوئز نہیں کھولوں گی, اس کا کوئز پھر آپ کو نیکسٹ ویک ہی کھولوں گی, تاکہ جب کہ پورا تیسرا مسئلہ کمپلیٹ ہو تو اس کے ساتھ ہی کوئز کھولا جائے. صحیح ہے, چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. الاجتہاد المطلق یہ کون لوگ ہیں جو جیسے یہ ایکسپلین کر رہے تھے ساتھ میں؟ الاجتہاد مطلق یعنی کہ جو ایبسولوٹ مجتہد لوگ جو ہوتے ہیں, جو کہ جن کے بڑے یا علماء کہہ دیتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی یہ بات بھی کہ صرف جو مجتہد ہیں, جو جن کو مجتہد مانا جاتا ہے یا جن کو بڑا مانا جاتا ہے, کہ وہ جو ہے وہ مجتہد مطلب جو شہادت دیتے ہیں یا گواہی نہیں دیتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں, جو اجتہاد کرتے ہیں اس میں سے مسئلے مسائل کو نکالتے ہیں. اچھا, مسئلے مسائل کو بتانا, ہاں, جیسے مسئلے فتویٰ مسائل کو وغیرہ بتا, دیں. ہاں فتویٰ وغیرہ جو دیتے ہیں. اچھا اچھا آپ نے یہ صحیح. بات اکثر سنی ہوگی کہ مفتی صاحب سے پتہ کریں گے, ہاں جی, اچھا ہوتا ہے نا ہاں ایسا. جی, تو یہ میرے دماغ میں کلک کر رہا تھا بار بار کہ یہ اجتہاد کیا لفظ. صحیح, ہاں, تو وہ ہمیں جزاک اجتہاد اللہ کر خیر. کے بتائیں گے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, ایسے نہیں اچھا, ویسے ہے. اپنے مسئلے مسائل خودی سے ہی بنا لینا. صحیح صحیح. فالس اسٹوریز, الماز, ٹھیک. دل افروز کہہ رہی ہیں الماز, ہاں جو الماز ہوتے ہیں. تو جو صحیح. قرآن و سنت سے اتھینٹک الماز ہیں وہ آلریڈی اجتہاد کر چکے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر اس میں سے اجتہاد کیا جائے گا آیتوں میں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. اوکے. چلیں یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.